حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کی فتح کا معاملہ کئی مراحل پر مشتمل تھا اور ہر مرحلہ مختلف علاقوں میں اسلامی لشکروں کی فتوحات اور انتظامی حکمت عملیوں پر مشتمل تھا۔ ایران ایک وسیع و عریض خطہ تھا اور یہاں کی سیاسی اور سماجی صورتحال کافی پیچیدہ تھی، جسے فتح کرنا اور پھر وہاں اسلامی نظام قائم کرنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایران کی اسلامی فتوحات کا تاریخی پس منظر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی ایران کے اہم شہر اور علاقے فتح ہو چکے تھے، جیسے مدائن، ہمدان اور نہاوند۔ نہاوند کی جنگ کو اکثر فتح الفتوح یعنی فتوحات کی فتح کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایران میں اسلامی فتوحات کی راہیں کھول دیں۔ تاہم ایران کے کئی دشوار گزار علاقوں میں مزاحمت باقی رہی اور یہاں بغاوتیں اٹھتی رہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان بچ جانے والے علاقوں کو فتح کرنے پر توجہ دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی مزاحمت کو ختم کرنے اور اسلامی خلافت کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے منظم انداز میں اسلامی لشکروں کو مختلف علاقوں میں بھیجا۔ ان کی حکمت عملی کا اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے ایرانی علاقوں میں بتدریج پیش قدمی کی اور جہاں ممکن ہوا وہاں مقامی حکمرانوں کے ساتھ معاہدات کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی افواج کو مختلف علاقوں میں تقسیم کر کے الگ الگ مہمات میں بھیجا۔ اس طرح اسلامی فوج کئی محاذوں پر بیک وقت لڑنے کے قابل رہی اور دشمن کی قوت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے شکست دینا آسان ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دانش مندی اور بہترین حکمت عملی سے ایران کے مختلف علاقوں کو فتح کر لیا گیا، جن میں تبرستان، جسے آج کل مازندران کہا جاتا ہے، جو ایران کے شمال میں واقع تھا اور یہاں کے لوگ اسلامی خلافت کے خلاف بار بار بغاوت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے میں ایک منظم فوجی مہم روانہ کی۔ یہاں کی مشکل جغرافیائی صورتحال کے باوجود اسلامی لشکر نے کامیابی حاصل کی اور تبرستان کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ کرمان ایران کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع تھا۔ یہاں کے لوگوں نے اسلامی لشکر کی مخالفت کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے فوجی دستوں نے کرمان کو فتح کیا اور اس علاقے میں اسلامی قانون کو نافذ کیا گیا۔ سستان، جسے بلوچستان کہا جاتا ہے، پاکستان میں موجود ایک صوبہ ہے۔ سستان ایک پہاڑی اور دشوار گزار علاقہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کی فتح کے لیے خاص طور پر فوجی مہم روانہ کی۔ اسلامی فوجوں نے بہادری سے لڑ کر اس علاقے کو فتح کیا اور یہاں اسلامی خلافت کا نظام قائم کیا۔ اسی طرح خراسان ایران کے شمال مشرقی علاقوں میں آتا تھا اور یہ علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ خراسان کی فتح نے اسلامی سلطنت کو وسطی ایشیا تک پھیلنے کا راستہ فراہم کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے میں بھی لشکر روانہ کیا اور مقامی لوگوں نے اسلامی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی تھا کہ انہوں نے بعض علاقوں میں مقامی لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کے تحت مقامی حکمرانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے علاقوں میں ہی رہیں اور اسلامی سلطنت کو جزیہ ادا کریں۔ اس حکمت عملی سے جنگوں میں کمی آئی اور مقامی لوگوں میں اسلامی خلافت کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح شدہ علاقوں میں گورنروں کو مقرر کیا تاکہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق انصاف فراہم کرے۔ اس کے ساتھ ہی ان علاقوں میں مساجد، مدرسے اور دیگر مذہبی مراکز قائم کیے گئے تاکہ اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسلامی لشکر نے جہاں بھی فتوحات حاصل کی وہاں سب سے پہلے مساجد تعمیر کی گئیں۔ اس سے مقامی لوگوں کو اسلامی عبادات اور تعلیمات سے روشناس کرایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علاقوں میں اسلامی عدلیہ اور انتظامی نظام قائم کیا۔ اسلامی قوانین کے نفاذ سے امن و امان کا ماحول پیدا ہوا اور لوگوں نے اسلامی انصاف کی خوبیوں کو سراہا۔ ایران کی فتح سے اسلامی سلطنت کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ ایران کے وسیع علاقے اسلامی خلافت میں شامل ہونے سے اسلامی سلطنت مشرق تک پھیل گئی، جس نے اسلام کو ایک عالمی مذہب کی حیثیت دی۔ ایران کے لوگ علمی اور تہذیبی لحاظ سے بہت آگے تھے۔ ایرانی ثقافت اور علوم نے اسلامی تہذیب میں کئی نئے پہلو شامل کیے، جیسے فلسفہ، طب اور علم نجوم۔ ایران میں زرعی اور معدنی وسائل کی بہتات تھی، جس سے اسلامی خزانے میں اضافہ ہوا اور معاشی استحکام آیا۔ ایران کی فتح کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس سے ایران میں اسلامی معاشرہ وجود میں آیا اور اسلامی تعلیمات کو فروغ ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کی مکمل فتح سے یہ خطہ اسلامی تہذیب و ثقافت کا حصہ بن گیا اور بعد میں یہاں اسلامی علوم و فنون کی ترقی ہوئی۔ ایران میں اسلامی روایات، دینی تعلیمات اور فقہی اصولوں نے ایک مضبوط معاشرتی ڈھانچہ قائم کیا جو آج بھی اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی، نظم و ضبط اور دینی اصولوں کی پاسداری نے اسلامی سلطنت کو ایران میں مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ ان کی دور اندیشی نے ایران کو ایک ایسے اسلامی معاشرے میں تبدیل
کر دیا جو بعد میں اسلامی علوم، ثقافت اور تمدن کا مرکز بنا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔